بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن نمرود تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور تمام لشکر اس کے ارد گرد جمع تھا۔ تمام نجومی سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ نمرود نے کہا، آج تم کو کیا ہوا ہے کہ تم غمگین ہو؟ انہوں نے کہا، خدا تمہاری خیر کرے، ایک ستارہ عجیب سا فلک پر نظر آیا ہے جو آج سے پہلے ہم نے کبھی نہ دیکھا۔ آج مشرق کی جانب سے نکلا ہے۔ نجومیوں نے کہا، ایک بچہ پیدا ہوگا اس سال میں جو تیری بادشاہت کو ختم کرے گا۔ نمرود نے حکم دیا کہ جتنے بچے اس سال میں پیدا ہوئے ہیں ان سب کو قتل کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ غار میں جا کر چھپ گئی۔ وہاں انہوں نے پناہ لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اسی غار میں ہوئی۔ ان کی والدہ روز وہاں آتی ان کی دیکھ بھال کے لیے اور واپس چلی جاتی۔ 13 برس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس غار میں گزارے۔ ایک دن اپنی والدہ سے کہا، مجھے بھی اپنے ساتھ شہر لے چلو۔ ان کی والدہ نے کہا، وہاں تمہیں خطرہ ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کے وقت غار سے نکل کر شہر میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا تھا۔ عرب میں دستور تھا کہ چچا کو بھی باپ کہتے تھے۔ اس کا نام آزر تھا۔ آزر مٹی اور پتھر اور لکڑیوں کے بت بنایا کرتا تھا اور ان کو پوجتا اور لوگوں کو فروخت کیا کرتا تھا۔ اس طرح اس کا کاروبار بہت ہی زیادہ پھیلا ہوا تھا۔ آزر کے بیٹے بھی بتوں کو فروخت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر آزر کے پاس آئے تو اس نے حضرت ابراہیم کو بھی اپنے بیٹوں کے ہمراہ بت فروخت کرنے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے گلے میں رسی ڈالی اور انہیں کیچڑ اور گندگی میں گھسیٹتے ہوئے لے گئے جس سے وہ مٹی اور کیچڑ میں آلودہ ہو گئے۔ پھر آپ نے آواز لگائی، اے لوگوں، آؤ مجھ سے وہ بت خریدو جو بے جان ہیں، جو عقل و غور سے خالی ہیں، وہ کسی کو کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بتوں کے ساتھ یہ سلوک ان لوگوں کی نظر میں بہت ہی زیادہ توہین آمیز تھا۔ آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سختی سے نصیحت کی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا، اے چچا جان، آپ مٹی سے بت بناتے ہیں، یہ نہ بول سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آزر نے چونک کر پوچھا، تم ہمارے خداؤں کے مخالف ہو، آئندہ اس طرح کی بات زبان پر نہ لانا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، عبادت کے لائق نہ تو نمرود ہے اور نہ ہی یہ بت ہیں، بلکہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور پیغام تیزی سے پھیلنے لگا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شہرت نمرود تک پہنچی تو اس نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ یہ کون نوجوان ہے جس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے؟ تو درباری بولے، اس کا نام ابراہیم ہے جو آزر کے گھر میں جوان ہوا ہے۔ نمرود نے حکم دیا کہ اس نوجوان کو فوراً میرے سامنے پیش کیا جائے۔ اس کے بھیجے ہوئے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں نمرود کا پیغام پہنچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس پہنچے تو نمرود نے پوچھا، اے نوجوان، تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک ایسے غلام کو آزاد کر دیا جسے موت کی سزا کا حکم سنایا جا چکا تھا اور ایک ایسے شخص کو پھانسی دے دی جو بالکل بے قصور تھا۔ پھر کہنے لگا، اب بتاؤ تمہیں میرے خدا ہونے میں کیا شک ہے؟ میں بھی جس کو چاہوں زندگی بخش دوں اور جس کو چاہوں موت دے دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو واقعی سچا ہے تو وہ جس شخص کو تو نے قتل کیا ہے اسے زندہ کر کے دکھا۔ پھر فرمایا، میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود سے اس سوال کا جواب نہ بن سکا۔
نمرود بہت زیادہ شرمندہ ہوا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے نمرود سے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے اجازت دیں اپنے بیٹے کے ساتھ چلی جاؤں، کیونکہ یہ ابھی ناسمجھ ہے۔ آزر بولا، بادشاہ سلامت، اسے گھر جانے کی اجازت دے دیں، میں آپ کی اور بتوں کی توہین سے اسے باز رہنے کی تلقین کروں گا اور اس بات کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمرود نے کہا، میں تمہاری خاطر اسے معاف کر دیتا ہوں، دوبارہ اگر اس نے کوئی ہنگامہ کھڑا کیا تو میں اسے زندہ جلا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس واقعے کے بعد بھی اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا، چچا جان، یہ بت کیا چیز ہیں جسے آپ خود ہی بناتے ہو اور ان کی پوجا کرتے ہو، پھر انہیں فروخت بھی کر ڈالتے ہو؟ اس بات سے آزر بگڑ گیا اور کہنے لگا، میرے گھر سے نکل جاؤ، میں تمہیں اور برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے، چچا جان، اگر آپ نہیں مانتے ہو تو میں جاتا ہوں، لیکن اس کام سے میں باز نہیں آؤں گا۔ اور فرمایا، میں اپنے خدا سے ڈرتا ہوں، نہ کہ بتوں اور اس نمرود سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے الگ اپنا ٹھکانہ بنا لیا اور وہاں سے چلے گئے، لیکن اپنے قول کے مطابق اللہ کی بندگی کی دعوت لوگوں کو دیتے رہے۔ ملک بابل کے لوگ ہر سال ایک خصوصی عید منایا کرتے تھے اور اس دن کچھ خصوصی کام انجام دیا کرتے تھے، چنانچہ وہ لوگ سارا دن شہر سے باہر گزارتے تھے۔ ایک دفعہ جب عید کا دن آیا تو وہ لوگ شہر سے باہر چلے گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے اس شہر میں رہ گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ سارا شہر خالی ہے، بت خانے کا کوئی محافظ بھی نہیں ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کڑھالا لیا اور بت خانے میں چلے گئے۔ اس عالیشان بت خانے کو دیکھنے لگے جسے بڑی نفاست سے سجایا گیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کا مذاق اڑانے کے لیے کھانا ان کے سامنے رکھا اور بتوں سے کہا، کیا تم کھانا کھاؤ گے؟ تو بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا اور بتوں سے کہنے لگے، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لیے اٹھایا اور ایک کونے سے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ سارے بت چکنا چور کر دیے اور آخر میں بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھا اور واپس چلے گئے۔ جب لوگ واپس لوٹے، اپنے بت خانے میں پہنچے، اپنے بتوں کا یہ حال دیکھ کر وہ بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوئے۔ سب لوگ اس سوچ میں مبتلا تھے، یہ سب کس نے کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو بتوں کی برائی کرتے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، ضرور اس نوجوان نے ہمارے بتوں کو توڑا ہوگا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک مقدمہ چلا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ہی اطمینان سے جواب دیا، اس بڑے بت سے پوچھ لو جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے۔ تو لوگ کہنے لگے، تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بولنا تو دور کی بات ہے، یہاں تک کہ اگر ان کی ناک پر مکھی بھی بیٹھ جائے تو یہ اس مکھی کو بھی اڑا نہیں سکتے، تو پھر یہ تمہیں نفع یا نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ تعجب کی بات ہے کہ تم پھر بھی ان بتوں کو اپنا خدا مانتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، اس حقیقی خدا کو نہیں مانتے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ یہ تو خود کو بھی نہیں بچا سکتے تو تمہاری کیا حفاظت کریں گے، تمہیں کیا عطا کریں گے؟ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بڑے غور سے سنی اور سوچنے لگے کہ واقعی یہ نوجوان سچ کہتا ہے، پتھر اور مٹی کے مورتیوں میں بھلا کہاں طاقت ہو سکتی ہے؟ لیکن ایک نوجوان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کا الٹا ہی اثر ہوا اور وہ کہنے لگا، ہمارے بتوں کا ستیہ ناش تم نے ہی کیا ہے۔ آج اگر ہم نے تمہیں زندہ چھوڑ دیا تو کل کو تم ہمارے بت خانہ کو ہی توڑ ڈالو گے۔ یہ شخص نمرود کا بھیجا ہوا جج تھا۔ لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے کہ اس نوجوان کے لیے کیا سزا تجویز کی جاتی ہے۔ پھر جج بولا کہ اے ابراہیم، تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا اور تمہاری راکھ ہوا میں اڑا دی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہارے اس فیصلے سے ڈرنے والا نہیں ہوں، زندگی اور موت دینے والا میرا اللہ ہے، جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں وہ حق ہے اور سچ ہے،
اور میرا رب سب دیکھنے والا ہے۔ جج نے جو فیصلہ سنایا، نمرود نے اس کے عمل کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ نمرود نے شہر میں اور ارد گرد کے علاقوں میں اعلان کر دیا، جس نوجوان نے ہمارے بتوں کی توہین کی ہے اس کو جلانے کے لیے ایندھن کو جمع کیا جائے۔ ادھر بتوں کے پجاریوں نے بھی یہ اعلان کیا کہ جو کوئی ایندھن جمع کرے گا اس کی ہر مراد پوری ہوگی۔ اس اعلان کو سن کر لوگوں نے زیادہ سے زیادہ ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا۔ شہر کے تمام لوگوں نے لکڑیوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قید کر لیے گئے۔ لوگوں نے ایندھن کے لیے لکڑیوں کو جمع کر کے ان کا ڈھیر لگا دیا۔ اس سے ان لکڑیوں کو آگ لگائی۔ آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تہہ خانے سے نکال کر لایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مینار کو بھی دیکھا جو میدان کی کچھ دوری پر تھا، جس میں ایک خوبصورت کمرہ تھا۔ اس میں نمرود اور اس کے وزیر بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ آگ اس قدر شدید تھی کہ اس کے اوپر سے پرندہ بھی گزر نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو ان لوگوں کو یہ معاملہ پیش آیا کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے پھینکا جائے۔ اس وقت کائنات کی ہر چیز نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ زمین نے عرض کیا کہ اے پروردگار، مجھ پر تیری عبادت کرنے والا ابراہیم کے سوا کوئی نہیں ہے، کیا تو راضی ہے کہ لوگ اسے جلا دیں؟ فرشتوں نے عرض کیا کہ مالک، تیرے خلیل کو لوگ جلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا خلیل مجھ سے مدد طلب کرے گا تو میں یقیناً اس کی مدد کروں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے مالک، ابراہیم کے سوا تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو نے ان کے دشمنوں کو اس پر مسلط کر دیا ہے تاکہ وہ ان کو جلا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، خاموش ہو جا، وہ میرا خلیل ہے، میں اسے جس وقت چاہوں گا بچا لوں گا۔ اگر وہ مجھ سے دعا کرے گا تو میں اس کی دعا قبول فرماؤں گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے ابراہیم، مجھ سے کوئی حاجت ہے تو بتاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن دو جہانوں کے پروردگار سے میری حاجت ضرور ہے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک انگوٹھی دی جس پر نقش تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے حکم سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی، سرد ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اس آگ سے محفوظ رکھا۔ یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، اے نوجوان، ہمیں تعجب ہے کہ تمہارا حکم آگ پر بھی چلتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرے اللہ کی قدرت ہے یہ۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو جان چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ ان کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ نمرود کو لگا کہ کہیں لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں، اور کہا نوجوان کو شہر بدر کر دیا جائے تاکہ کوئی شخص اس کی پیروی نہ کرے اور اس پر ایمان نہ لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آ کر نمرود کو دین کی دعوت دی تھی، اور اس نمرود نے کہا کہ میں تمہارے خدا کے ساتھ جنگ کروں گا، اور ایک دن مقرر کیا۔ اس دن نمرود بے شمار لشکر لے کر میدان میں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے کمزور مخلوق مچھر کو بھیجا، جس سے فضا تاریک ہو گئی اور وہ لشکر والوں پر حملہ آور ہوئے اور ان کے سر اور ناک سے لپٹ گئے، یہاں تک کہ سب لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ نمرود مردود بھی ذلیل ہو کر واپس آ گیا، لیکن پھر بھی ایمان نہ لایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مچھر کو حکم دیا کہ اس کے دماغ میں گھس جا، تو مچھر اس کے دماغ میں گھس گیا اور اس کے مغز کو کھانے لگا۔ نمرود بہت ہی زیادہ بے چین اور تڑپنے لگا۔ نمرود کو اسی حالت میں 40 سال گزر گئے، لیکن وہ پھر بھی ایمان نہ لایا اور اسی حالت میں مر گیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔